بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نردائیاں، میں ہوں سیف الرحمان سیفی۔ ناظرین، ماہ سیام کے مہینے میں اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کے روزے اور عبادات قبول فرمائے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں ایسی محافل اور گفتگو کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم دینی اور دنیاوی معلومات سے زیادہ آگاہی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں پروفیسر حافظ عثمان خالد شیخو پوری صاحب۔ آپ پوتے ہیں شیخ القرآن مولانا محمد سعید شیخو پوری صاحب کے اور متمم ہیں جامعہ محمدیہ شیخو پورہ کے۔ ناظرین، آج ہم ان سے گفتگو کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ السلام علیکم حافظ عثمان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب، آپ سے پہلا سوال ہے، رمضان المبارک میں مسلمانوں کو عبادات کیسے کرنی چاہیے اور کیسے ان کو یہ ماہ مبارک گزارنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، جو انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اپنی مغفرت کا دریچہ کھولا ہے۔ رمضان کے بارے میں حضرت آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اور جو قرآن مجید میں بھی تفاصیل آتی ہیں، اس کو سامنے رکھ کے ایک بات بڑی وضاحت سے سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان اتنا غیر معمولی مہینہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اور جو غیب کا ایک پورا نظام ہے اس میں بڑی بڑی تبدیلیاں اور اہتمام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب جنت جو ہے وہ جو سب سے چھوٹی کسی بندے کو دی جائے گی، وہ عرضها السماوات والارض، وہ اس دنیا جتنی بڑی جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے اتنے بڑے دروازے کھول دیے گئے، پھر جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیطان کو جکڑ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح جو ثواب ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ 70 گنا، پھر 700 گنا اور پھر کئی گنا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں رمضان المبارک کا فیض دیکھیے کہ اس میں ایک جو عمرہ رکھ کے ادا کیا جاتا ہے وہ عمرہ حج کے مساوی ہے، اتنا اس کا ثواب۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف واپس لوٹا۔ اس میں لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جو اگر اس کی عبادت قبول ہو جائے، ایک رات کی عبادت، تو وہ 80 سال کی عبادت سے بہتر اللہ تعالیٰ کے ہاں شمار ہوتی ہے۔ اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے دن کے روزے، رات کی قیام کو فرض کیا، لازم کیا ہے۔ قیام خیر فرض تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو بہرحال ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت، اور پھر صدقات و خیرات، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، برائیوں سے بچنا اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو ندا لگاتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، خیر کرنے کے، نیکی کرنے کے خواہش مند آگے بڑھ، اور یا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کرنے والے رک جا۔ تو رمضان المبارک میں اپنی بات کو سمرائز یوں کروں گا کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیکج ہے، جو کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکے ہوئے انسان کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دوبارہ متعلق ہونے کے لیے اور اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے لیے ایک بڑا زرین اور خوبصورت مہینہ ہے، اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حافظ صاحب، یہ تو رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے آپ نے بڑی مدلل گفتگو کی ہے۔ حافظ صاحب، آج ہمیں تھوڑا سا یہ بھی آگاہ کر دیجیے گا کہ گناہ، توبہ اور استغفار، اس میں کیا فرق ہے؟ غلطی اور گناہ میں کیا فرق ہے؟ اس پر ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیجیے گا۔ یہ جو غلطی اور گناہ، ویسے عمومی اعتبار سے تو یہ دونوں ایک ہی بات ہے، ایک ہی کام ہے۔ غلطی بلا شبہ، غلطی لفظ بنا ہے غلط سے، جو صحیح نہیں ہوتا، جو صحیح نہ ہو اسے ہم غلط کہتے ہیں۔ دیکھیں، چوری کرنا صحیح نہیں ہے، اس اعتبار سے غلطی ہے چوری۔ اور گناہ تو بلا شبہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو ایک اعتبار سے یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ غلطی کو ہم عموماً عرف میں چھوٹا گناہ یا ایسی غلطی یا ایسی خطا سمجھتے ہیں
کہ جس کا ثواب اور گناہ سے تعلق نہ ہو. مثال کے طور پر کسی شخص سے ہاتھ سے کتاب نیچے گر جاتی ہے، اب اس کا گناہ اور ثواب سے تعلق نہیں ہے تو اس کو ہم غلطی بول سکتے ہیں یا بولتے ہیں عرف میں. لیکن جو گناہ ہے وہ تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نظام ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیاں اور گناہ لکھواتے ہیں. دائیں اور بائیں کندھے پر جو فرشتے موجود ہیں، دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں والا گناہ لکھتا ہے. تو گناہ وہ ہے جو اس فرشتوں کے اس معاملے کی زد میں آتا ہے. اچھا شیخ صاحب، آپ مذہبی اسکالر بھی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، اس کے ساتھ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، کافی احادیث مبارکہ کی آپ کی ریسرچ بھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اور احادیث میں فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. کیا مسلمان کے لیے قیامت والے روز واقعی اللہ پاک کوئی سرپرائز دیں گے روزے کے حوالے سے؟ بہت اچھا سوال آج کے دنوں کے لیے. قرآن مجید کے الفاظ میں رمضان المبارک ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اس کی وضاحت ایک حدیث مبارکہ میں ہوتی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے تمام عبادات کی تحریر کا سوال کیا تو وہ ان کو مقدار بتا دی گئی کہ یہ عبادت اس کا ثواب یوں لکھا جائے گا اور اس عبادت کا ثواب یوں لکھا جائے گا. لیکن جب رمضان کی باری آئی، روزے کی باری آئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہی رکھا گیا، اس لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا. اچھا، اس میں تھوڑی سی تفصیل بھائی سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ روزہ میرے لیے ہے، مطلب یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کو سب دیکھ لیتے ہیں، حج کرتے کو بھی سب دیکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے کم از کم وہ تو محسوس کر لیتا ہے نا جس کو دی جا رہی ہے. لیکن روزہ ایسی چیز ہے جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اللہ کی صرف یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ جو اس نے، اور پھر وہ جو تقوی کے ذریعے سے، للہیت کے ذریعے سے، برائیوں سے بچنے کے ذریعے سے، اور پھر بھوک اور پیاس کے ذریعے، جو غریبوں کے قریب ہونے کے ذریعے سے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب پاتا ہے تو اللہ ہی اس کو محسوس کرتے اور اس کا اجر رکھتے ہیں. اور اس میں ایک دوسرا پہلو بھی سن لیجیے، وہ یہ کہ یہ جو حدیث آتی ہے نا، وہ انا اجزی بھی، الصوم لی وانا اجزی بھی، اس کا دوسرا اعراب بھی ہے کہ وہ انا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے اور قیامت کے دن جنت میں اس روزے دار کو اپنا دیدار کروا کے میں اس کی جزا اور اس کا بدلہ عطا فرماؤں. سبحان. یہ باقی رہ گیا تھا کہ قرآن مجید میں حافظہ بڑا واضح ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کی صورت میں ہم کیسے پلٹ سکتے ہیں اور اس پر کیسے کاربند رہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ پلٹنا قبول فرما لے. اس پر ذرا تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا. گناہ یا کوئی جرم جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھولتے ہیں. توبہ کا مطلب ہے تابہ یتوبو سے ہے، اس کا مطلب ہے لوٹنا، اپنے گھر یا ہدایت کے راستے پر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا. انسان جب توبہ کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس نے گناہ کیا، مثال کے طور پر چوری کی، اب اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ اسلام نے توبہ کی 3 بڑی شرائط رکھی. ایسا نہیں ہے کہ توبہ کوئی منہ سے کہہ دے. ہمارے یہاں تو ایک معروف ہو گیا نا کہ ساتھ نماز کے بعد ہم کہتے ہیں بالکل، ایک تو نماز کے بعد، دوسرا پھر ہم گناہ کرتے ہوئے بھی توبہ کر رہے ہوتے ہیں. تو توبہ کے آداب ہیں، توبہ کی شرائط ہیں. 3 شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے جرم پر نادم ہو، شرمندہ ہو کہ میں نے یہ جو جرم کیا تھا یہ واقعہ گناہ تھا، یہ غلطی تھی، مجھ سے خطا سے سرزد ہوئی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں. ایک تو یہ شرمندگی ہونی چاہیے، اور دوسرا بندے کا عزم، ارادہ، بندے کی جو ول ہے اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جانے کی پختہ ہونا چاہیے کہ دوبارہ عزم پختہ ہونا شرط ہے. اگر وہ عزم نہ ہو، پہلی بات ہے اگر ندامت نہ ہو تو توبہ نہیں، اور اگر عزم پورا نہ ہو تو توبہ نہیں. اور تیسرے نمبر پر تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ اس گناہ کے راستے کو ترک کر دے. اس کے مثال کے طور پر اگر وہ غلط دوستیوں کی بنیاد پر ہوا تو وہ دوستیاں ترک کر دے. اگر وہ موبائل پر کسی کانٹیکٹ سے ہوا تو کانٹیکٹ ڈیلیٹ کر دے. اور اگر وہ احباب کی غلط نشستوں کے ساتھ ہوا تو وہ ان سے اوائڈ کرے گا.
تو یہ 3 شرائط ہیں. ان میں آپ نے جو سوال کیا کہ کیسے بندہ اپنی توبہ پر قائم رہ سکتا ہے، قرآن مجید میں اس کے لیے ایک بہت پیارا لفظ، اور اگر وہ یہاں استعمال نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جواب پورا نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے صرف توبہ نہیں، پکی توبہ مانگی، ایسی توبہ مانگی ہے کہ جس کے بعد بندہ پلٹ کر واپس گناہ میں، اس گندگی اور غلاظت میں نہ لوٹے. تو اس کا طریقہ جو ہے، ایک تو اس کی شرائط پوری کی جائیں. اول تو یہ کہ بندہ جب شرائط پوری کرتا ہے، ندامت، اس کے بعد عزم پورا، اور عزم آپ جانتے ہیں بندہ جب ارادہ کر لے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. اور پھر تیسرے نمبر پر بندہ جو ہے وہ ان راستوں کو ترک کر دے. اگر یہ 3 شرائط پوری ہو جائیں تو بھی انسان بہت حد تک اپنے گناہ کی طرف نہیں لوٹتا. لیکن اس کے علاوہ بھی مختلف حدیث میں ایسے ذرائع موجود ہیں جن سے انسان اپنی اس جرم، اس خطا سے باز آ سکتا ہے. ان میں سب سے اہم اور سب سے بڑی بات صبر ہے. صبر عموماً سمجھا جاتا ہے کہ صرف دکھ اور تکلیف پر ہوتا ہے. نہیں، صبر اصل میں مختلف ڈائمنشنز ہیں اس کی، جس میں نیکی پر قائم رہنے کے لیے جو تکلیفیں پہنچیں ان پر بھی صبر ہوتا ہے، اور برائی کو ترک کرتے ہوئے جو مشکلات آتی ہیں ان پر بھی صبر ہوتا ہے. اب غور کیجئے نا، ایک بندہ جو نشہ کرتا تھا اب وہ نشہ چھوڑنا چاہتا ہے، کتنا مشکل ہے اس کا نشہ چھوڑنا، اس پر صبر کرنا اور اس پر پورے بالوثوق قائم رہنا، یہ اس کے لیے باعث اجر بھی ہے. اور دوسرا یہاں پر صبر قرآن مجید کی ایک آیت سے نظر آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. پہلی چیز صبر، اور دوسری چیز نماز. نماز کا نفل نماز حاجت کے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ جرم دور کر لے، بدبو آتی ہے مجھے اس گناہ سے. اور تیسرے نمبر پر دعا، یہ بھی مسنون عمل ہے. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی ایسی دعائیں دیکھتے ہیں جن میں اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، یعنی اللہ تجھ سے میں پناہ مانگتا ہوں. وہ جو ایک خطا ہے انسان کو سکھایا گیا ہے کہ اس سے پناہ مانگے. ایک تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اور دوسرا ایک بہت واضح اور بڑی کلیئر دعا ہے جو نماز کے ابتدا میں پڑھی جاتی ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ مجھ میں اور میری اس خطا میں، میرے اس گناہ میں دوری ڈال دے، فاصلہ ڈال دے. کما باعدت بین المشرق والمغرب، اور دوری اتنی کہ جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. یہاں میں اس کو مختصر کرتے ہوئے اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو تائب آدمی اتنا پسند ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب بندہ توبہ سچی کر لے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ بچتا ہی نہیں. لیکن توبہ ہونی چاہیے معیار پر. توبہ کے ساتھ، توبہ ایک عبادت ہے، ہمیں مذاق نہیں کرنا چاہیے. عبادت جو ہوتی ہے اس کے ساتھ انسان کو مذاق نہیں کرنا چاہیے. توبہ پورے شرائط کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ایسی توبہ جو بعد میں اس کو محفوظ رکھنے کے لیے انسان نماز پڑھے، صبر کرے، اور پھر دعا کرے، اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر قائم رہنے کی توفیق دینا. تو انشاءاللہ پھر انسان اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے عثمان خالد شیخوپوری صاحب. دیکھتے رہیے ندائے عوام.